اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرؤیا الصالحۃ بشریٰ من اللہ ورؤیا تحزین من الشیطان ورؤیا تحدث المرء نفسه فَإِن رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ رواہ بخاری و مسلم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم ایک سوال کی وضاحت کرنے جا رہے ہیں۔ کل ہمارے فاروق صاحب نے ایک سوال کیا خوابوں کے بارے میں کہ یوسف علیہ السلام کہ خواب کا تذکرہ چل رہا تھا تو اس پر کچھ سوالات آئے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں گے آج خوابوں کے بارے میں۔ خواب کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے اور ہمیں ان پر کس حد تک بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، بخاری میں اور مسلم میں ہے، یہ دونوں کتابوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرؤیا الصالحۃ، یہ ایک طویل حدیث ہے، اس کا میں نے ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ پس یہ جو صالح خواب ہوا کرتے ہیں بشریٰ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوا کرتے ہیں۔ ورؤیا، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں تحزین من الشیطان، جو شیطان کا ڈراوا ہوتے ہیں، شیطان ڈراتا ہے ان خوابوں کے ذریعے۔ ورؤیا تحدث المرء نفسه، اور ایک خواب وہ ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ سے بات کرتا ہے، اپنے نفس سے گفتگو کرتا ہے۔ فَإِن رَأَى أَحَدُكُم، پس تم میں سے اگر کوئی دیکھے ایسا خواب ما یکرہ، جو تمہیں ناگوار گزرے، پسند نہ آئے، جس کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو کہ اچھا نہیں ہے، فَلْيَقُمْ، جو بھی ایسا دیکھے پس اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے، فَلْيُصَلِّ، نماز ادا کرے، وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا النَّاسَ، اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرے، کسی کو وہ خواب نہ سنائے۔ اس اعتبار سے حضور علیہ السلام نے یہاں وضاحت کر دی ہے کہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ پہلا جسے ہم رؤیائے صالحہ کہیں گے یا رؤیائے صادقہ کہیں گے، یا مبشرات بھی انہیں کہا جاتا ہے، خوشخبری جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مبشرات، بشارت، پہلی قسم وہ۔ دوسری قسم جنہیں تحزین من الشیطان کہا جاتا ہے، یعنی ایسے خواب کہ شیطان کی در اندازی سے، جو شیطان ڈراتا ہے مختلف طریقوں سے اللہ کے بندوں کو، وہ والے خواب ہیں۔ اور انہیں تسویل بھی کہا جا سکتا ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، جیسے ہم کہتے ہیں، پڑھا ہم نے، تسویل۔ تیسری قسم ہے وہ خواب جو انسان اپنے نفس سے بات کرتا ہے، اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان دن بھر کرتا رہتا ہے یا جن کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، وہی کچھ انسان خواب میں دیکھتا ہے، جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے آگے اسی سورہ یوسف میں۔ جب عزیز مصر نے خواب دیکھا تو وہاں کے اپنے ملک کے جو معبرین تھے ان کو بلایا، تو انہوں نے کہا تھا ان کے خواب کے بارے میں کہ اضغاث احلام، جو حلم بھی کہا جاتا ہے، حلم کی جمع احلام ہے، یعنی یہ پراگندہ قسم کے خواب ہیں، گویا جو آپ دن بھر کرتے رہتے ہیں یا زیادہ کھانا کھایا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی اس قسم کے خواب آتے ہیں، معدے کی خرابی ہو، کچھ اور ہو، اس کی وجہ سے بھی اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ گویا 3 قسم کے خواب ہیں، ایک تو شیطان کی اس میں ہو سکتی ہے یا نفس کی ہو سکتی ہے، یا پھر ہوتے ہیں مبشرات یا صالح خواب جو ہیں، یا رؤیائے صادقہ بھی جنہیں کہا جاتا ہے، جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ اب ہمیں کیا حکم ہے کہ جب آپ اچھا خواب دیکھو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں حکم ہے کہ آپ اس کا بھی کسی سے تذکرہ نہ کریں۔
ایک اچھے جاننے والے سے اگر کریں گے یا اپنے سچے اور مخلص دوست سے تو کر سکتے ہیں، ورنہ کسی سے نہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے یہ دوسرے جو ڈراونے خواب ہیں ان کے بارے میں صرف اتنا ہے، ایک تو یہاں جو ہدایت دی گئی ہے حضور نے فرمایا کہ وہ کھڑا ہو جائے، نماز ادا کرے اور کسی سے نہ کہے۔ تو ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی وہ جاگ جائے تو اپنے بائیں طرف وہ تھتکار دے تین مرتبہ۔ ایک ہوتا ہے تھوکنا نہیں ہے، وہ معدے سے تھوک آتی ہے وہ الگ ہے، ایک ہوتا ہے تھتکارنا جو یہیں پہ تھوڑا سا تھو انسان کرتا ہے لیفٹ سائڈ پہ، تو 3 مرتبہ وہ تھتکار دے اور پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے وہ۔ ان خوابوں کے لیے یہ ہے۔ اب یہ ہیں کیا، کس طرح سے آتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا سوچیں، ہمارے ذہن پہ ان کا کیا اثر رہے، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ جیسے حضور علیہ السلام کے خواب جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں تو وہ حقیقت میں وہی ہوتے ہیں، وہاں تو اس میں کوئی دو رائیں نہیں ہوتی ہیں، وہ حجت ہوا کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی خواب دیکھے وہ حجت نہیں ہے، اور انبیاء کے خواب وہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے۔ مثلا حضور علیہ السلام نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ ابو جہل وہ اسلام لا رہے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو آپ سمجھ گئے کہ ان کا کوئی بیٹا قبول کرے گا، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خواب مشہور ہے، وہ آپ سب نے سنا ہے، مسند احمد 2165 ہے وہ حدیث نمبر، اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ ابن عباس نے خواب دیکھا، اور کب دیکھا؟ حضور علیہ السلام کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 50 سال کے بعد، جب واقعہ کربلا پیش آیا۔ یہ ٹھیک 10 محرم 61 ہجری کو خواب دیکھا انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام ایک شیشی میں خون جمع کر رہے ہیں، اور جب آپ سے پوچھا گیا یہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے حسین کا اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ ان دنوں موبائل تو نہیں تھے، لیکن بعد میں کئی ہفتوں کے بعد انہیں پتہ چلا، یا کتنے عرصے کے بعد، کہ واقعی وہی تاریخ تھی، وہی ڈیٹ تھی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا کربلا کے میدان میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب بڑا مشہور ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کھود رہے ہیں۔ آپ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا خواب ہے، یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں۔ تو مشہور معبر جو گزرے ہیں، تعبیر بیان کرنے والے اس امت میں، حضرت علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی، بہت مشہور معبر ہیں وہ استاد بھی ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ تو انہوں نے ان سے جب خواب کا تذکرہ کیا، پریشان تھے پتہ نہیں اس کے کیا معنی ہیں، تو ابن سیرین نے کہا کہ آپ وقت کے بہت بڑے عالم بنیں گے، ایسا علم آپ جمع کریں گے شاید ہی کسی اور نے جمع کیا۔ قبر کھودنے سے مراد یہ ہے گویا آپ نے قبر کھود کر حضور سے احادیث پاک سن لی ہیں۔ احادیث پاک کی آپ کو اس قدر لگن ہوگی، آپ ان کو اس طرح جمع کریں گے، ان کی کھوج کرید میں لگیں گے، گویا آپ نے قبر ہی کھودی اور ان سے پوچھ کر گویا آئے۔ اس کے معنی یہ ہیں۔ اور یہ پھر آپ نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس پائے کے عالم اور کس پائے کے امام ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک اور مرتبہ بھی ایک خواب کی تعبیر بتا دی، وہ عجیب قسم کا خواب تھا۔ ایک شخص کیا دیکھتا ہے کہ اس کے 2 ران آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا تل جو ہے، تل کا تیل نکل رہا ہے اور یہ پھر کوہلو میں جا رہا ہے، پھر نکل رہا ہے، پھر اسے کوہلو میں جا رہا ہے۔ یہ 2 طرح کی باتیں آئی ہیں کتابوں میں۔ تو اس کی جو تعبیر بتائی ابن سیرین نے،
انہوں نے کہا ارے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیوی کون ہے؟ تم ذرا تحقیق کرو کہیں تمہارا نکاح تمہاری ماں سے تو نہیں ہوا ہے۔ یہ عجیب قسم کی بات تھی۔ جب وہ واپس گئے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا کہ ایسے ایسے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر ایسے ہے، تو اس بیوی نے کہا ذرا بتاؤ تم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا میں فلاں شہر میں پیدا ہوا تھا، پھر وہاں کچھ آفت آئی تھی، کچھ مسئلہ پیدا ہوا تھا، تو میری ماں نے مجھے ایک جھاڑی میں پھینک دیا تھا اور خود چلی گئی تھی کہیں، مجھے معلوم نہیں کہاں چلی گئی تھی، ہمیں بعد میں سنا تھا۔ تو وہ اپنا سر پیٹنے لگی کہ وہ تو میں ہی تھی، میں نے ہی اپنے بچے کو وہاں پھینکا تھا۔ تو ان کا نکاح واقعی اپنی ماں سے ہوا تھا۔ ایک اور خواب، ہارون رشید کی بیوی، اب جانتے ہیں زبیدہ، انہوں نے ایک بار خواب دیکھا کہ جنگلی جانور ان سے جمع کر رہے ہیں۔ جمع آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی ان سے بد فعلی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ تعلق قائم کر رہے ہیں جو میاں بیوی میں تعلق ہوتا ہے، جمع کر رہے ہیں ان کے۔ وہ حیران رہ گئی کہ عجیب قسم کا خواب ہے، تو بڑی پریشان ہوئی، یہ جنگلی جانور یہ کیا ہے؟ اب وہ کہنے کے قابل بھی نہیں تھا کسی سے، تو انہوں نے اپنی کنیز کو بھیجا کہ ابن سیرین کے پاس جاؤ، لیکن تذکرہ قطعاً نہ کرنا کہ یہ میں نے خواب دیکھا، تم اپنا بتا دینا۔ جب وہ جاتی ہے تو ابن سیرین سے کہا، یہ خواب جب سنایا تو ابن سیرین نے کہا یہ تمہارا خواب نہیں ہو سکتا، ایسا خواب تم نہیں دیکھ سکتی، یہ یا تو زبیدہ نے دیکھا ہے ہارون رشید کی بیوی نے، یا پھر ہارون رشید کی ماں دیکھ سکتی ہے، تم یہ خواب نہیں دیکھ سکتے ہو۔ چونکہ اسے منع تھا کہ آپ ظاہر نہیں کریں گے، تو وہ حیران رہ گئی، اب میں کیا بتاؤں۔ وہ واپس چلی آئی، تذکرہ کیا کہ ایسے ایسے، انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ بتا دو میرا ہی۔ جب وہ بتا دیا تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ نہ صرف انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی آپ سے بہت فائدہ اٹھائیں گے، یعنی زبیدہ کی وجہ سے بہت فائدہ اٹھائیں گے جانور بھی۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب یہ تذکرہ کیا انہوں نے اپنے شوہر سے بھی، ہارون رشید سے بھی، تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ بہت ساری مسجدیں بنوائی، انہوں نے عالی شان اور خوبصورت مسجدیں بنوائی۔ پھر ایک شام کو بیٹھے ہوئے تھے دونوں آمنے سامنے، ایک پلنگ پر ہارون رشید، ایک پر ان کی بیوی زبیدہ، اور کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ تو گفتگو کے دوران ہی ہارون رشید نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، میں چاہتا ہوں تمہارے لیے کچھ کروں، ذرا بتاؤ کیا کروں میں، کیا تمہارا ارادہ ہے، کیا چاہتی ہو تم؟ تو انہوں نے کہا، زبیدہ نے کہا کہ پچھلی بار جب ہم حج پہ گئے تھے تو ہم نے دیکھا تھا وہاں کہ میدان عرفات میں، منی میں، کس قدر پیاس سے حجاج کرام بھی تڑپ رہے تھے، اور اونٹ، کھچر وغیرہ وہ بھی کس قدر پانی کی وجہ سے پریشان تھے، وہاں بالکل پانی کا نام و نشان نہیں۔ تو اگر ہو سکے تو میں چاہتی تھی کہ اگر وہاں تک نہر بن جاتی۔ تو کہا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اگر زندہ رکھے صبح تک تو دیکھتے ہیں۔ تو صبح دربار میں انہوں نے یہ مسئلہ پیش کیا، تو سب نے کہا ٹھیک ہے، کہا مجھے تخمینہ بتا دو۔ تو وہاں کے جو مشہور ایک تھے انہوں نے کہا کہ ہم شام تک آپ کو بتا دیں گے۔ شام تک بتا دیا، اگلے ہی روز کام شروع ہو گیا، اور 6 سال کے اندر دجلہ اور فرات 2 دریاؤں سے، انہوں نے کہا اگر ایک دریا میں پانی کا بھی کم بھی ہوگا تو دوسرے کا استعمال کریں گے، لیکن وہاں پانی کی کمی نہ رہے۔ 2 دریاؤں کا پانی، 2 دریاؤں سے وہ نہر نکلی جسے نہر زبیدہ کہا جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی جو گئے ہیں وہاں پہ، اس کے وہ نشانات ابھی تک ہیں، آثار ابھی تک موجود ہیں۔ اور زیر زمین لی، اور اچھی خاصی اس مقدار میں پانی تھا، اور اس کے بعد بڑا زبردست طریقے سے وہ پینے کے قابل بھی تھا، اس میں کوئی گندگی بھی نہیں تھی، زمین کے اندر سے وہ پانی لیا گیا۔ تو یہ خواب واقعی سچ ثابت ہوا
کہ نہر زبیدہ کی وجہ سے نہ صرف انسانوں نے بلکہ جانوروں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ بھی کئی، جیسے اسپین پر جب حملہ آور ہوئے طارق بن زیاد، تو حملہ سے پہلے انہوں نے دیکھا حضور علیہ السلام کو خواب میں، اور صحابہ کو دیکھا کہ صف باندھے کھڑے ہیں، تو حضور نے ان سے کہا طارق اپنے کام کی جانب بڑھو، گویا اشارہ پا کر انہوں نے ایسا کیا۔ تزک بابری میں ہے، بابر جو ہے انہوں نے جو اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے، اس میں انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک جگہ سویا ہوا تھا، دشمن بالکل قریب آ چکا تھا، خطرہ تھا، تو حضور علیہ السلام نے خواب میں انہیں جگایا ہے۔ بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے خواب ہیں، اب زیادہ بیان نہیں کریں گے۔ مختصر یہ کہ خوابوں کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ان کی طرف مت جاؤ، یہ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک انتہا پر ہیں۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل خوابوں کی ہی دنیا میں بستے ہیں، کہ جو کچھ ہے بس خواب ہے، اسی پر ان کی خوشی کا دار و مدار، اسی پر ان کی غمی کا دار و مدار۔ یہ دو انتہائیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بالکل خواب سے منہ پھیر لینا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، خوابوں کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا خواب ہے، انسان کو اندر سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی میرے لیے ہدایت ہے، اور کبھی کبھی اس سے انسان بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے، جیسے زبیدہ نے نہر کھدوائی، یا اس کے علاوہ جب یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتا دی عزیز مصر کو، وہ 7 گایوں والی جو خواب دیکھا تھا انہوں نے، کس طرح سے انہوں نے پھر 7 سال غلہ خوب کمایا، پھر اس کو اکٹھا کیا، کتنا خرچ کیا، انہیں اب معلوم تھا اگلے 7 سال جو ہیں کہ 7 سالی کے ہیں۔ وہ بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے، اگر انسان جائے، کچھ اشارے ہوتے ہیں، تو بالکل خواب سے ہم موڑ نہیں لیں گے، آنکھیں بند نہیں کریں گے، لیکن بالکل خوابوں پر ہی انحصار کرنا بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک نقطہ اور دوسرا ایک مسئلہ یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھ کر اگر آپ نے کوئی ہدایت دی، اگر وہ اس ہدایت کے مطابق ہو جو ہمیں شریعت کہتی ہے، جو حضور نے فرمایا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اگر اس کے مطابق ہو پھر تو اسے اپنانے میں کوئی حرج نہیں، دقت نہیں۔ لیکن کوئی ایسا حکم اگر مل رہا ہے آپ کو جو بالکل آپ کے احادیث پاک سے ٹکراتی ہو، قرآن سے ٹکراتی ہو، حدیث سے ٹکراتی ہو، پھر اس پر عمل کرنا قطعاً بھی جائز نہیں، کیونکہ خواب حجت نہیں ہے۔ صرف انبیاء کے خواب حجت ہیں، کسی اور کے خواب حجت نہیں۔ اس سلسلے میں بھی ایک واقعہ سنتے جائیں آپ، تو یہیں پہ بند کریں گے ہم۔ ایک شخص کا فیصلہ تھا عدالت میں، قاضی سن رہے تھے، جب وہ پورا انہوں نے مقدمہ سن لیا تو انہوں نے ایک فیصلہ دیا، ایک حق میں فیصلہ نہیں دیا، کہا کہ بس ایسا ہے، اس کا جو فیصلہ ہے فلاں کے حق میں، یہی لگتا ہے کہ یہی درست ہے، یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں، کسی ایک شخص کے حق میں، لیکن چلو کل آپ پھر سوچ سمجھ کر آ جاؤ، کچھ اور غور و فکر کرو، فیصلہ کل ہم سنائیں گے۔ لیکن دلائل سن کر جس فریق کے حق میں انہوں نے رائے بنا لی تھی کہ اب اسی فریق کے حق میں فیصلہ کر سنایا جائے گا، لیکن کل سنائیں گے، آج نہیں۔ جب چلے گئے، رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا، خواب میں حضور علیہ السلام آئے، کہا تمہارا یہ فیصلہ درست نہیں، فیصلہ دوسرے کے حق میں درست ہے، آپ اس کے حق میں کر دیں۔ وہ کچھ خواب دیکھا انہوں نے اس قسم کا، بڑے پریشان ہوئے۔ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ حضور کی صورت میں کوئی شیطان تو نہیں آ سکتا۔ جب اگلے دن وہ حاضر ہو گئے، خلیفہ وقت جو تھے ان سے کہا ایسے ایسے مسئلہ ہے، علماء کو بلایا جائے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو جو بڑے بڑے عالم تھے، مقتدر علماء تھے، انہیں بلایا گیا، تو سارے ہی علماء اس بات پر متفق ہو گئے کہ حضور کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، لہذا فیصلے کو بدل دیا جائے۔ تقریباً سب کا اتفاق ہونے جا رہا تھا تو ایک شخص وہاں اٹھے جو اس صدی کے مجدد کہے جاتے ہیں، حضرت شیخ عز الدین رحمۃ اللہ تعالی، وہ مجدد اس صدی کے مانے جاتے ہیں۔ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، فیصلہ جو آپ نے کیا ہے اسی پر آپ قائم رہو، اور اس وثوق کے ساتھ اور اس طاقت کے ساتھ آپ نے کہا کہ اس کا جو ثواب یا عذاب ہوگا وہ میری گردن پر، لیکن فیصلہ وہی رکھو آپ جو آپ نے کیا ہے، وہ درست فیصلہ ہے، ہمارے لیے کسی کا خواب جو ہے حجت نہیں ہے۔ آپ نے جو دیکھا ہے
آپ نے جو جانچا ہے فیصلے کو اچھی طرح سے آپ نے دیکھا ہے، پرکھا ہے، لہذا فیصلے پر آپ قائم رہو، فیصلہ آپ نہ بدلو۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا پورا یقین ہو قرآن اور حدیث پر، جو حدیث پاک کو سمجھنے والا ہو، دین کو سمجھنے والا ہو۔ لہذا یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آج کا جو سوال تھا، آج کا درس اسی پر ہوا کہ ہمیں خوابوں کے بارے میں بالکل آنکھیں بند بھی نہیں کرنی ہے، لیکن اتنا بھی پھر خواب پر وہ نہیں نربھر کرنا ہے کہ بس اب خواب میں یہ ہو گیا پھر کیا ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگرچہ طریقہ تھا، صبح صبح وہ خواب سنتے تھے، خود سنتے تھے۔ وہ بتاؤ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا فجر نماز کے فوراً بعد؟ تو لہٰذا بالکل آنکھیں بند نہیں کرنی ہم نے ان سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر معاملے میں، کسی بھی معاملے میں کوئی مسئلہ ہو، ہم اس میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھنے کی ہمارے اندر وہ عادت پیدا ہو جائے، اہمیت اس کی ہمارے سامنے آ جائے کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر زندگی میں کوئی بھی ہم فیصلہ نہ کریں، وہ خوشی کے ہوں، غمی کے ہوں، تجارت کے ہوں، معاملات کے ہوں، جو بھی فیصلے ہم کریں قرآن اور حدیث کی ہی روشنی میں کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔